السلام علیکم۔ تو بچوں، آج ہم نے ساحر کی دوسری نظم کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اس کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ کبھی کبھی میں ساحر کی جو یہ نظم ہے یہ نمائندہ نظم کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں کرب کی کیفیت بھی ہے، الفاظ سے زیادہ احساسات کا یا اظہار کیا گیا ہے، اور جو کسی محبت میں ہارے ہوئے دل کی آہ بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ساحر کی اس نظم میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کا دکھ اور اس دکھ کے نتیجے میں شکست کھا جانے والی کیفیت موجود ہے، جیسا کہ پہلے حصے میں بکھرے ہوئے خوابوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے اور آخری اس نے جو شاعری کی ہے اس میں دنیا کے دکھوں کو اپنی ذات میں جمع کر لینے والی اس نے بات کی ہے، اور مایوسی اور ہار جانے والا احساس بھی اس آخری حصے میں موجود ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اب آتے ہیں شاعرانہ خصوصیات کی طرف۔ دکھ اور حزن۔ عشق کی ناکامی اردو شاعری میں کوئی نیا موضوع نہیں ہے، محبت کو ویسے بھی دکھ اور تکالیف سے منسلک کیا گیا ہے، اور محبوب کا تغافل اور ہرجائی پانتو غزل کا معروف ترین بیانیہ ہے۔ ساحر کے ہاں بھی محبت کا یہی اسلوب ہمیں سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ جہاں محبت کی ناکامی ذاتی سے زیادہ سماجی اور معاشرتی وجوہات سے وابستہ ہے، اور اس نظم میں محبت کی ناکامی اور شاعر کے دکھ کی انتہا کو پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ اس نے کہا ہے: زمانے بھر کے دکھوں کو لگا چکا ہوں گلے، گزر رہا ہے کچھ انجانی راہ گزاروں سے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے احساس شکست۔ تو محبت میں ناکامی کی وجوہات سے زیادہ نتائج پر بحث کی گئی ہے۔ ہم اس کو ساحر کی مخصوص سوچ کی ترجمان نظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ مایوسی اور نامرادی کا احساس ان کی شاعری میں ایک مسلسل نظریہ ہے۔ اس نظم میں شاعر کی زندگی سے اور زندگی کی خوشیوں سے مکمل مایوسی موجود ہے، جیسا کہ شاعر نے اس نظم میں یہ کہا ہے: مگر یہ نہ ہو سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم نہیں، تیری جستجو بھی نہیں۔ محبت کی ناکامی کی بات کرتے ہیں کہ شاعر کی شاعری میں وصال سے زیادہ ہجر کی کیفیت میں ملتی ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور شاعر کا خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، اور دوسرے بہت سے شعراء کی طرح ساحر لدھیانی کے ہاں بھی یہی چیز موجود پائی جاتی ہے۔ اس نظم میں محبت کی ناکامی جذبے کی جس گہرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کوئی اہل دل ہی محسوس کر سکتا ہے، اور اس پیمانے پر نظم کی اس میں پانے پر ساحر کی یہ نظم پوری اترتی ہے کہ محبت میں ناکام ہونے والا کوئی بھی انسان اس نظم کو اپنے جذبات اور احساسات کا ترجمان سمجھے گا۔ رومانیت ہے۔ اس نظم کی فضا مکمل طور پر رومانی ہے۔ ادب میں رومانی کی تعریف تو یہی کی جاتی ہے کہ حقیقی زندگی کو چھوڑ کر ایک خواب و خیال کی دنیا بسا لی جاتی ہے، یعنی زندگی کو اس طرح نہ دیکھا جائے جیسا کہ وہ اصل میں دکھائی دیتی ہے، بلکہ اسے اس انداز میں دیکھا یا سوچا جائے یا خیال یا گمان کیا جائے جیسے زندگی کو ہونا چاہیے۔ رومانیت کو آئیڈیلزم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، اور یہی چیز ہمیں یہاں پہ نظم کے عنوان سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور نظم کے آخری اس مصرعے میں تو بہت ہی زیادہ عکاسی کی گئی ہے: میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ تو یہ تھی ان کی رومانیت۔ اب بات ہوتی ہے آفاقیت کی۔ تو ساحر اور اس کے ہم عصر شعراء کی اہم ترین خصوصیت یہی ہے کہ وہ فرد نہیں بلکہ معاشرے کے ترجمان ہیں، اور ساحر اور دوسرے ترقی پسند
منصفین نے فرد کے ذاتی دکھ کو بھی افاقیت دی ہے، اور کیونکہ یہ ناکامی کسی ایک شخص کا ذاتی المیہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانیت کے اجتماعی دکھوں کا بھی نوحہ ہوتا ہے، اور یہی اس نظم کے سیاق و اسباق میں بھی موجود ہے۔ تو یہ بچوں کچھ اس نظم کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات تھیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔